پارلیمان میں بیٹھنے والے ممبران کو تکریم دو، پاکستان کی عوام کی عزت کرو، پاکستان کے عوام کے ووٹ کی حقیقی عزت کرو، اس کو ایک نعرہ نہ بناؤ۔ آج پاکستان اس دورائے پہ کھڑا ہے، ایک طرف فلاح کا راستہ ہے، ایک طرف مکمل تباہی کا راستہ ہے، اور ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، ہم پاکستان کی خاطر آپ سے التجا کرتے ہیں کہ خدا را فلاح کے راستے پر چلو، خدا را ہمارے ساتھ بیٹھو، ہماری بات سنو، سمجھو، ہم ہر جمہوری قوت کو ساتھ لے کر چلیں گے، بشرطے یہ کہ وہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہو، بشرطے یہ کہ وہ دھونس سے منہ پھیر لے، واقعتاً گفتگو کرے، واقعتاً جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کرے۔ تو یہ ہماری آپ سے گزارش ہے، اور ہم بالکل آپ سے مؤدبانہ یہ کہتے ہیں، خواتین، غیر مسلم، پختون، بلوچ، سندھی، پنجابی، ہم سب ایک قافلے کے مسافر ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم ہر ایک کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان فلاح پائے گا۔ انشاءاللہ اس خطے میں ہم وہ نظام قائم کریں گے جہاں غریب کو اس کا حق ملے گا، تعلیم ملے گی، صحت ملے گی، روزگار ملے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، میرے دوست دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، ہم جمعے کے دن، یہ تو میں نے عرض کیا کہ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں، آج بلند کریں، کل بلند کریں، میں ان کو بالکل یہ دعوت دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا فریضہ ہے، لیکن ایک اجتماعی سطح پہ پی ٹی آئی جمعے کے دن ایک کال دے گی، جمعے کے دن پورے ملک میں ملک گیر احتجاج ہوگا، جس کو ہم ایک آرگنائز طریقے سے، ایک سلیقے سے ہم آگے لے کر چلیں گے، پرامن طریقے سے آگے لے کر چلیں گے، لیکن یہ ایک بھرپور احتجاج ہوگا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہر قریے، ہر گاؤں، ہر گلی میں آپ دیکھیں گے کہ عوام خود باہر نکلے گی اور اپنی آواز کو بلند کرے گی۔ بہت شکریہ۔ اب میں لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی جناب عمر ایوب صاحب سے گزارش کروں گا، پھر اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب کچھ گفتگو کریں گے، ہمارے باقی دوست اعظم سواتی صاحب، علی اصغر خان صاحب، بیرسٹر سیف صاحب اور فردوس شمیم نقوی صاحب، سب کچھ نہ کچھ آپ سے گفتگو کریں گے جو آپ کو حقیقت کے قریب لائے گی۔ ہم حقیقت کی بات کرنے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی ہم سیاسی گفتگو کرنے آپ کے سامنے نہیں بیٹھے رسماً۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ مائک سے ادھر کر دوں یا آپ کو آواز آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پشاور کے میڈیا کے خواتین و حضرات، آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے اور پاکستانی جو بین الاقوامی دنیا میں آج یہ پریس کانفرنس سن رہے ہیں یا مختلف چینل سے سنیں گے، ساروں کو السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں اپنے رادرم جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کا چارج سنبھالا، اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ 22 جون کو میں نے استعفیٰ دیا، پھر انہوں نے نہیں مانا، پھر میں نے شبلی فراز صاحب کے ذریعے خود بھی ان سے ریکویسٹ کی، اور بالآخر الحمدللہ انہوں نے میرا استعفیٰ مانا، اور میں نے سوموار کے دن ریزائن اپنا پبلک کرنا تھا جلسے کے بعد، پر آپ کے پریس کے ساتھیوں نے ماشاءاللہ تیز ہیں، میڈیا کے ساتھی، ان کو پتہ لگ گیا، انہوں نے خبر بریک کر دی، تو مجھے پھر ایک مجبوراً اپنا جو استعفیٰ ہے وہ جلسے سے ایک دن پہلے 7 سپتمبر کو پبلک کرنا پڑا۔ بیرسٹر صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو، سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی، اس کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ ہمارا جو جلسہ تھا 8 سپتمبر 2024 کا، اس نے پاکستان کی عوام کی اور بین الاقوامی دنیا کی آنکھیں کھولی۔ اس سے پہلے سوابی میں اسپیکر صاحب کے حلقے میں جو جلسہ ہوا سوابی میں، اس نے کھولی۔ ہر ہتھ کنڈے استعمال ہوئے کہ لوگ نہ پہنچ سکیں۔ اسپیکر صاحب کا، شاہرام خان صاحب، عاطف خان صاحب یہ پیچھے رہ گئے۔ 60 کلومیٹر طویل قطار جو تھی موٹر وے پہ، وہ پیچھے رہ گئی۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے موٹر سائیکلز پہ وہاں پہ پہنچے۔ یہی وہ سلسلہ تھا جس کا آج ہم لوگ ابھی خمیازہ بھگت رہے ہیں، اور وہ کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی پاکستان کی تقریباً آپ کی 25 کروڑ لوگوں کا گھر ہے۔ اس گھر کے اوپر کل اور آج صبح حملہ ہوا۔ یہاں پہ میں کہتا چلوں
کہ 9 مئی تو بات لوگ سارے کرتے ہیں، 9 مئی بہانہ تھا، نشانہ عمران خان تھا۔ 9 مئی کا آج تک ایک بھی ڈاکیومنٹری سی سی ٹی وی فوٹیج کہیں پہ نہیں آئی۔ 9 مئی ایک فالس فلیگ ڈے تھا، اس کے اوپر تو آپ نے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا، لیڈرشپ کو ویلیفائی کیا، آپ نے تہمتیں لگائیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، آج بھی ہم لوگ کیسز بھگت رہے ہیں۔ پر خواتین و حضرات، آپ کے توسط سے میں اس فارم 47 کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو 9 سپٹمبر تھا، یہ بلیک فلیگ ڈے تھا، یہ سیاہ دن تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں بغیر وارنٹس کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس اور آپریٹیوز 4 ویگو ڈالوں میں آتے ہیں اور انہوں نے نقاب پوش حلیہ تھا ان کا، اور ہمارے ممبران جن میں آپ کے زین قریشی صاحب، نسیم شاہ صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب اور عامر ڈوگر صاحب، ان کو وہاں سے انہوں نے اریسٹ کیا اور لے گئے۔ اور اس سے پہلے شام کو ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، جناب ایڈوکیٹ شیر افضل مروت صاحب، جناب ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب کو ان کے دفتر سے اٹھا کے لے گئے، اور بیرسٹر صاحب کو اور شیر افضل مروت کو ان لوگوں نے اسمبلی کے بالکل گیٹ سے اٹھایا اور وہ اریسٹ کیا انہوں نے۔ اور کن چارجز پہ؟ میں یہاں پہ گلہ کروں گا سردار ایاز صادق صاحب سے کہ انہوں نے کیوں الاؤ کیا، بحیثیت کسٹوڈین آف دا ہاؤس ان کو قطعاً نہیں الاؤ کرنا چاہیے تھا۔ یہ فکٹیشس کیسز تھے، جس طرح میرے بھائی بیرسٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ یا 7 بجے جلسہ ختم ہونا تھا، لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، پہلے آپ نے